ایک بزرگ کی خدمت میں کسی شخص نے حاضر ہو کر اپنے فقر کی شکایت کی اور بڑی سخت پریشانی کا اظہار کیا کہ اس نے غم میں مرنے کی تمنا ظاہر کی۔ ان بزرگ نے دریافت کیا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری آنکھیں ہمیشہ کے لیے لے لی جائیں اور تمہیں 10,000 درہم مل جائیں؟ وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا، اچھا اس پر راضی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عجیب و غریب داستان میں خوش آمدید۔ آدمی جب کسی لکھ پتی کو دیکھے اور اس کو دیکھ کر للچائے اور افسوس کرے کہ تو ایسا مالدار ہے، میں نہیں ہوں، تو کسی ایسے آدمی کو بھی غور کرے جس کو ناداری کی وجہ سے فاقے پڑ رہے ہوں، تاکہ پہلے افسوس کے ساتھ حق تعالی شانہ کا اس پر شکر ادا ہو سکے کہ اس نے ایسا نہیں کر رکھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے سے زیادہ مالداروں کی طرف نگاہیں نہ لے جایا کرو، اپنے سے کم درجہ والوں کو سوچا کرو، اس سے اس نعمت کی حقارت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی جو اللہ جل شانہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہیں۔ مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کیا کروں اور ان کے قریب رہا کروں۔ مجھے اس کا حکم فرمایا کہ میں اپنے اونچے لوگوں سے زیادہ مالداروں پہ نگاہ نہ رکھوں، اپنے سے کم درجہ والوں پر نگاہ رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کیا کروں اور ان کے قریب رہا کروں۔ مجھے اس کا حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگوں زیادہ مالداروں پر نگاہ نہ رکھا کروں، اپنے سے کم درجہ لوگوں پر نگاہ رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں، اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیریں، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی کروں وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو جائے، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے دور گردانی کرے۔ ترغیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، اس سے دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ مجھے فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ مجھے حکم فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ کی رضا کے مقابلے میں کسی کو علامت کرنے والے کی علامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالی شانہ راضی ہو اس کو اختیار کروں۔ اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کریں تو کیا کریں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانہ سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ لا حول کو کثرت سے پڑھنے کی ترغیب بہت کثرت سے روایات میں آتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ ہوں جو حق تعالی شانہ اس کو صابرین اور شاکرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں۔ جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کے احوال کو دیکھے اور ان کے اتباع کی کوشش کرے، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل سے اس کو اس سے بہتر حالت میں رکھا ہے، حق تعالی شانہ اس کو صبر اور شکر کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے کہ فلاں تو اتنا بھی نہیں کرتا جتنا میں کرتا ہوں، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور اس پر افسوس کرے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے جتنا فلاں کے پاس ہے، وہ نہ صبر کرنے والوں میں شمار ہے نہ شکر گزاروں میں۔ عون بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اکثر مالداروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو میری طبیعت غمگین رہتی۔ کسی کا کپڑا اپنے کپڑے سے بہتر دیکھتا تو اپنے کپڑے کے ادنا ہونے پر اتنی ذلت محسوس کرتا جس سے رنج ہوتا۔ کسی کا گھوڑا اپنے گھوڑے سے اعلیٰ دیکھتا، پھر میں نے فقراء کے پاس اپنی نشست شروع کر دی تو مجھے اس رنج سے راحت مل گئی کہ ان لوگوں سے اپنی چیزوں کو افضل دیکھتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح بھی کسی غریب سے کرے، مالدار عورت سے نہ کرے، اس لیے کہ جو شخص مالدار عورت سے نکاح کرتا ہے 5 آفتوں میں گرفتار ہوگا، مہر زیادہ دینا پڑے گا، رخصتی میں دیر اور ٹال مٹول ہوگی کہ اس کے جہیز کی تیاری ہی نہ ختم ہوگی، اس سے خدمت لینا مشکل ہوگا، خرچ بھی زیادہ مانگے گی، طلاق دینا چاہے گا تو اس کے مال کا لالچ طلاق نہیں دینے دے گا۔ کہتے ہیں کہ عورت 4 چیزوں میں خامد سے کمتر ہونی چاہیے ورنہ خامد اس کی نگاہ میں ذلیل ہوگا: عمر میں، قد کی لمبائی میں، مال میں، شرافت میں، اور 4 چیزوں میں خامد سے بڑھائی ہوتی ہونی چاہیے: خوبصورتی میں، ادب میں، تقویٰ میں، عادتوں میں، اور مال سے زیادہ اہم خلقت اور صحت کے اعتبار سے اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھتا ہے۔
ایک بزرگ کی خدمت میں کسی شخص نے حاضر ہو کر اپنے فقر کی شکایت کی اور بڑی سخت پریشانی کا اظہار کیا کہ اس کے غم میں مرنے کی تمنا ظاہر کی۔ ان بزرگ نے دریافت کیا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری آنکھیں ہمیشہ کے لیے لے لی جائیں اور تمہیں 10,000 درہم مل جائیں؟ وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا، اچھا اس پر راضی ہو کہ تمہیں 10,000 درہم دے کر تمہاری زبان لے لی جائے؟ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس پر راضی ہو کہ تمہارے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور تم کو 20,000 درہم دے دیے جائیں؟ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اس پہ راضی ہو کہ تمہیں مجنوں بنا دیا جائے اور 10,000 درہم دے دیے جائیں؟ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ وہ فرمانے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے اقرار کے موافق 50,000 سے زیادہ مالیت کا سامان تو حق تعالی شانہ نے تمہیں عطا فرما رکھا ہے، اور یہ مثال کے طور پر چند چیزیں گنوائی ہیں، پھر بھی تم شکوہ کر رہے ہو۔ ابن سماک ایک بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ بادشاہ نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ گلاس پانی کا اسی ساری سلطنت کے بدلے میں مل سکتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور نہ خریدا جائے تو پانی ملنے کی کوئی صورت نہیں، پیاسے ہی رہنا ہوگا، کیا تم راضی ہو جاؤ گے کہ ساری سلطنت دے کر پانی خریدو ورنہ پیاسے مر جاؤ؟ بادشاہ نے کہا، یقیناً راضی ہو جاؤں گا۔ ابن سماک رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایسی بادشاہت پر کیا خوش ہونا جس کی ساری کی قیمت ایک گلاس پانی ہو۔ ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ کی ایک ایک نعمت شخص کے پاس ایسی ہے کہ لاکھوں کروڑوں اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو عام نعمتیں ہیں جن میں ہر شخص کی شرکت ہے۔ اگر گہری نگاہ سے غور کیا جائے تو ہر شخص کے ساتھ خصوصی نعمتیں حق تعالی شانہ کی ایسی ہیں جن میں کوئی اور دوسرا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی ہر نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین۔